اٹھاؤ ذرا امام بخاری دے حالات، اٹھاؤ ذرا امام مسلم دے حالات، ایک ایک حدیث دی جانچ پڑتال کی تھی، اسماء الرجال دا علم اصول بنائے، اور پھر ایک حدیث بھی لکھنی سی نا تو پہلے غسل کر کے کپڑے بدلے۔ امام بخاری فرماندے نے میں ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کی تھا، مختلف جگہ تو حدیثاں جمع کیتیاں، اور پھر جدوں کتابی شکل بھی سی لے آنا 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن امام بخاری نو، 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن، اور پھر وہ حدیثاں یاد کر کے فرماندے نے پھر میں مدینہ پاک آیا، نبی پاک دے روضہ انور کول بیٹھ کے پھر میں جرو تعدیل راویاں تے کر کر کے انہاں وچوں حدیثاں دا نچوڑ نکالیا، اور پھر میں نے بخاری لکھی۔ اج سانو اندازہ نہیں نا کہ علم کس طرح پہنچ گیا۔ ایک دور سی کہ ایک ایک حدیث واسطے 40 میل پیدل سفر کیتا جاندہ سی، اور آج حدیثاں دے ذخیرے ایک ٹچ تے موجود نے مگر پڑھن والا کوئی نہیں۔ میں صرف ایک بات سمجھان واسطے کہ علم کتنی مشکل نال پہنچیا۔ حضرت بکی ابن مخلد ایک بزرگ ہوئے نے، آپ فرماندے نے میں نیشا پور دے اندر علم حاصل کرن واسطے آیا، مدرسے داخل ہو گیا، میرا شوق، میری محبت، علم نال میری لگن، جدوں استادہ نے چند دن دیکھیا تو میں نو بند کمرے چ بلا کے کہا کہ بیٹا تیری علم دی پیاس بہت زیادہ ہے، مگر میرے علم دے چشمے چ اتنا پانی نہیں کہ میں تینوں سیراب کر سکا۔ وہ بڑے سدھے لوگ سن، بڑے کھرے لوگ ہوندے سن، بڑے سچے لوگ ہوندے سن۔ اج جنوں کچھ بھی نہ آندا ہوئے نا وہ بھی اپنے آپ نو مفتی تو تھلے منن واسطے تیار نہیں۔ اج وہ کہندا جو میں کہہ دیتا ہے میں صحیح کیا ہے حالانکہ ٹوٹل غلط ہوئے۔ وہ بڑے سچے لوگ سن۔ اج کل تو کرائے تے بندے رکھے جاندے نے کہ ساڑیاں تعریفاں بیان کر کے لوگاں نو ساڈا مرید بناؤ، اور دسو کہ اس تو بڑا علامہ کوئی نہیں۔ میاں والی دے قریب کوٹ چاننا شریف ایک آستانہ ہے، اس آستانے دے بزرگ سادات فیملی ہے، تو بڑے بزرگ فرماندے نے میں بیعت ہون واسطے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کو لایا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کچھ دیر مراقبہ کیتا، اور مراقبہ کر کے کیا شاہ جی میں تو انہوں بیعت کر لواں گا، پر رب نے تو اڈا فیض میرے کول نہیں رکھیا۔ فلاں ایک بزرگ نے تو اڈا فیض انہاں کولے، تسی اتھے جاؤ گے کیونکہ تہاڈی چمک رب نے اتھے رکھی ہے، تو تہانوں چمک اتھوں لبنی ہے، میرے کولوں نہیں لبنی۔ وہ سچے لوگ سن یار۔ اج کل تو بڑی معذرت دے نال کچھ پیران نے نقیب بھی اپنے رکھے، خطیب بھی اپنے رکھے، نعت خان بھی اپنے رکھے کہ نقیب نقابت وچ بھی دسے اے ہی پیرے، تے نعت خان نعت وچ بھی دسے اے ہی پیرے، اور خطیب خطابت بھی دسے اے ہی پیرے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ جو اتنا بڑا علامہ کہ امام اعظم فرماندے نے لولا سنتان لہلک النعمان، میں بہت پڑھے ہے لیکن 2 سال اگر امام جعفر صادق کو نہ مل دے تو میں ہلاک ہو جاندہ۔ میرے علم نو جو زیور سونے دا چڑھیا ہے یہ جعفر صادق کو لو چڑھیا ہے، اور خون رسول۔ مگر ایک دن مریداں وچ بیٹھ کے کہندے نے مریدو اج ایک دوجے نال وعدہ کردے ہاں۔ انہاں کہا حضرت کس بات دا؟ فرمایا کہ میں تواڈے نال وعدہ کردہ ہاں اگر قیامت نو میری بخشش ہو گئی تو میں تواڈی سفارش کراں گا، اور تسی وعدہ کرو کہ میرے تو پہلے اگر تواڈے چوں کوئی بخشیا گیا تو وہ میری سفارش کرے گا۔ یعنی یہ سچے لوگ سن۔ تو خیر میں بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں بکی بن مخلد کہندے نے کہ جدوں استادہ نے بات کہی نا کہ بیٹا تیری پیاس بہت زیادہ، اور میرے علم دے چشمے اتنی روانگی نہیں اور اتنا پانی نہیں کہ میں تیری پیاس بجھا سکا۔ امام زابی اس نو بیان کردے نے، تو آپ نے کیا حضور پھر مینوں کوئی ایسا چشمہ دسو کہ جتھوں میں پیاں تے سیراب ہو جاواں، کوئی ایسا نلکا دسو نا جیڑا گیڑا تو پھر علم دا پانی نہ مکے، کوئی ایسی چیز بھی تو دسو نا میں جس کو جاواں تے پھر میری تشنگی ختم ہو جائے۔
تو فرمایا پتر تیرے اندر نا علم دی پیاس بہت زیادہ ہے، اور اس پیاس نو صرف ایک بندہ ہی بجھا سکتا ہے، بغداد وچ احمد ابن حنبل ہے۔ احمد ابن حنبل دے چشمہ علم وچ اتنا پانی ہے کہ اس نے تیرے جیسے بڑے پیاسیاں دیاں پیاسا بجھائیاں نے۔ بکی بن مخلد کہندے نے پھر میں اجازت لے کے چل پیا۔ بحری جہاز دا کرایہ زیادہ سی، استاداں بھی تعاون کیتا، کچھ پیسے میرے کول سن، میں سارے پیسے جہاز والیاں نو کرائے دے طور تے دے دیتے جتنا میرے کول مال ہے سی۔ فرماندے نے جہاز چل پیا، کچھ سفر تو بعد درمیان سمندر وچ جہاز سی طوفان آ گیا۔ طوفان جدوں جہاز نال ٹکرایا تو جہاز برداشت نہ کر سکیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مینوں باقی مسافراں دا نہیں پتا، ایک پھٹا میرے ہاتھ لگا سی، اس پھٹے تے سہارا لے کے میں تیردا میرے آقا کریم دی حدیث پا کے حضور فرماندے نے اپنی اولاد نو تیر اندازی بھی سکھاؤ، گھوڑ سواری بھی سکھاؤ اور تیرنا بھی سکھاؤ۔ یہ اس دور واسطے بہت ضروری چیزاں سن۔ تو تیرنا آندا سی، فرماندے نے میں پھٹے دا سہارا لے کے تیردا ایک کنارے تے آیا۔ پہلے تو اللہ دا شکر ادا کیتا کہ موت دے منہ وچوں میں واپس آیا۔ کچھ لوگ پھر رہے سن کنارے تے، میں نے پوچھیا کہ بغداد جانا ہے، دسیا کہ میرا جہاز تباہ ہو گیا سی، میں اتھے تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہفتے بعد ایک جہاز اس جگہ تے آئے گا، وہ بغداد دی طرف جائے گا، انتظار کر، اور اتنا اس دا کرایہ ہے۔ میں کہا میرے کول پیسے نہیں، پیدل رستہ دس سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اے رستہ جا رہے ہے، اگے رستے تو بھی پوچھ دے لوے ہو، لیکن 1 مہینہ پیدل سفر ہے۔ فرماندے نے میں پیدل چل پیا، پاؤں دیاں جتیاں ٹوٹ گئیاں، پھر ننگے پاؤں چلدا رہا، پیر زخمی ہو گئے، نوکیلے کنکر اور کانٹے پیراں نو زخمی کر رہے نے، مگر مصطفیٰ دی حدیث دا علم اور قرآن دی تفسیر دا علم اور دین دے علم دی پیاس اتنی سی کہ زخماں دی تکلیف میں نے کچھ بھی نہ سمجھی۔ فرماندے نے میں بغداد پہنچیا، میں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ بغداد پہنچ گئے ہیں۔ ایک مسجد وچ نماز پڑھی، اور میں نے کسی کو پوچھیا کہ احمد ابن حنبل نو ملنا ہے، انہاں دا مکان کتھے، مدرسہ کتھے؟ میں اتنی بات کیتی تو انہیں کہا کہ بس ہن احمد ابن حنبل دا نام لئی دوبارہ نام نہ لگی۔ احمد ابن حنبل بادشاہ نال ٹکر لے بیٹھے، بادشاہ قرآن نو مخلوق کہہ رہا سی، اور ڈٹ گئے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ دا کلام ہے۔ ہزار ہاں علماء خاموش ہو گئے، کچھ بادشاہ دے نظرانے آتے آ کے بک گئے، مگر ایک درویش ڈٹ گیا، اور وہ دی وجہ کی سی؟ امام شافعی جو احمد ابن حنبل دے استاد نے، آپ نو نبی پاک دی زیارت ہوئی اور فرمایا شافعی اپنے شاگرد احمد ابن حنبل نو خط لکھ کے پہلے اپنا سلام لکھی، پھر میرا سلام لکھ کے کمی قرآن دی عزت تے حملہ ہون والا ہے، اور محمد تیرے کولو کم لینا چاہتا ہے۔ اگر تو ڈٹیا رہا تو پھر رب تینوں عزتاں بھی بڑیاں دے گا۔ تو آپ پھر اس تے ڈٹ گئے۔ انہاں دا جو نام لیندا نا پولیس انہوں بھی پکڑ لیندی ہے۔ پتہ جے بہت ساری مساجد وچوں علماء نو نکال دیتا گیا کہ لبیک دا نعرہ کیوں لگاندے ہو؟ جدوں مشکل وقت آوے نا ادھر ساتھ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیباں خالی ہون یا مشکل وقت آوے تو پھر اپنے بھی منہ پھیر لیندے نے۔ کہندے نے میں بڑا رویا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور اس بندے دا نام لین تے بھی پابندی ہے۔ میں کہا میرے بھائی ایسا کر، صرف وہ جگہ تے دکھا دے جتھے احمد ابن حنبل نو قید کیتا ہوا ہے۔ آپ نو اپنے گھر دے اندر ہی نظر بند کیتا ہوا سی، پیرا تے پولیس کھڑی سی۔ انہیں کہا پھر میرے نال چل، جس جگہ تے میں ہلکا جیا اشارہ کرانگا سمجھ جاویں کہ اے احمد ابن حنبل دا مکان ہے۔ کہندے نے میں اتھے پہنچیا، انہیں اشارہ کیتا، وہ چلا گیا، میں سمجھ گیا پولیس پیرا پہ دیندی ہے۔ میں واپس آ گیا، مسجد بھی سجدے سر رکھ کے بڑا رویا، اللہ میری مدد کر۔ کہندے نے مینوں کرم ہو گیا، ایک ترکیب ذہن وچ آ گئی۔ مسجد دے کونے چ کشکول پیا ہویا سی پرانا، میں وہ چک لیا،
میں کمیز دے بٹن کھول کے دونوں ہاتھاں نال پکڑ کے ناف تک کمیز پھاڑ لئی، میں اپنے بازو آستین تو کونیاں تک پاڑ لے، سلوار کچھ حصہ پاڑ لیا، پگڑی اتار کے رکھ دیتی، بال بکھیر لے، میں منگتا بن کے کشکول پکڑ کے بغداد دی گلیاں چ منگن لگ پیا۔ کسے کو لو گزراں تو کشکول اگے کراں، او کچھ دیوے تو میں آکھاں اس دا اجر تینوں اللہ دے گا۔ میں پھردا اس گلی وچ وڑ گیا جتھے احمد ابن حنبل نو قید کیتا ہویا سی۔ میں سپاہیاں اگے کشکول کیتا، کسے ڈالیا، کسے آکھیا معاف کر۔ میں چلدا احمد ابن حنبل دے گھر دے دروازے تے دستک دیتی، پولیس والے آکھیا منگتا ہے منگ لوے۔ کچھ دیر گزری، میری نظر دروازے دے کواڑ تے سی، ہونے دروازہ کھلے گا۔ جدوں دروازہ کھلیا احمد ابن حنبل دا چہرہ میرے سامنے آیا، میرے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی۔ میں کہیا مزہ آ گیا ویکھن دا، واقعی یہ بندہ کوئی چیز ہے۔ میں کشکول لگے کیتا، انہاں جیب چوں کچھ پیسے کڈے، ایک سکہ کڈ کے نا میرے کشکول بھی سٹیا۔ جدوں سکے دی آواز کشکول وچ گرن دی آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ کہندے نے بیٹا تھوڑے پیسے نے کیوں پیا رونا ہے؟ میں کہا میں لین آیا نہیں سا، میں آیا کچھ اور لین ہاں، بڑے دور تو آیا ہے، علم دیاں پیاسا نے، میں قرآن پڑھنا آیا ہے، میں حدیث پڑھنا آیا ہے، میں مصطفیٰ دا دین سکھن واسطے آیا ہے۔ کیا بیٹا میرے تے پابندی ہے، جو میرے قریب ہون دی کوشش کرے گا وہ بھی عتاب وچ آ جائے گا۔ میں کہا سونیا تسی پڑھان دی حامی بھر لو، کیویں پڑھنا ہے دس میں دے دیں۔ انہاں کیا پھر کیویں پڑھیں گا؟ میں کہا میں روز منگتا بن کے آواں گا، نالے ایک تھیلا تہاڈے کولوں لے کے جاواں گا، نالے حضور دی حدیث لے کے جاواں گا۔ فرماندے نے میں کیا حضور بس پڑھانا تہاڈا کام ہے، میں روز آواں گا، ایک حدیث دا نور روزانہ لے کے جاواں گا، قرآن دی آیت دی تفسیر سن لواں گا، جو مرضی ہویا سنا دینا۔ کہندے نے پھر 2-4 دن نہیں پورا سال میں روزانہ منگتا بن کے آندا رہا، اور جو سکہ احمد ابن حنبل دین میں اپنے تے خرچ کراں، باقی میں صدقہ کر دیاں۔ کہندے نے سال اسی طرح بند کمرے چ بہ کے کہنا آسان ہے بابیاں کچھ نہیں کیتا، تینوں کی پتہ ہے بابیاں کتنا کچھ کیتا ہے؟ بابیاں میں ماری ہے، بابے فقیر بنے نے، بابے محمد دے دین دے رکھوالے بنے نے، بابیاں نے سختیاں سیاں نے، لیکن پھر بھی کیا ہے کل بھی جھنڈا محمد دا بلند سی، آج بھی جھنڈا محمد دا ہی بلند رہے گا۔ فرماندے نے پھر 1 سال اسی طرح گزریا، میں اپنی روٹین دے مطابق تیار ہویا، میں کشکول پکڑیا، میں منگدا جدوں انہاں دے مکان کول آیا، نہ پولیس، دروازہ کھلا ہے، نہ احمد ابن حنبل۔ میں تو عجیب کیفیت ہو گئی، پتہ نہیں انہاں نو کدھر لے گئے نے، کدھرے سزا تو نہیں دینی، کدھرے انہاں نو شہید تو کرن دا نہیں پروگرام۔ ایک بندہ گزر رہا سی، میں روک کے کیا میرے بھائی احمد ابن حنبل کدھر نے؟ پولیس کدھر ہے؟ انہیں کیا تینوں نہیں پتا پہلا بادشاہ مر گیا، دوجا مریا، انہیں فقیر نال صلح کر لئیے۔ احمد ابن حنبل خیریت نال نے جامعہ مسجد وچ انہاں دا درس جاری ہے۔ فرماندے نے میں کشکول سٹیا، میں دوڑ پیا مسجد وال، مسجد پہنچیا تو مسجد تل ترن دی جگہ نہیں، پری ہوئی ہے کھچا کھچ، جدوں سوکھے ویلے آ جان رش لگ ہی جاندا ہے، جدوں سوکھے ویلے آ جان رش لگ ہی جاندا ہے۔ جدوں نبی دے نام تے چوریاں کھانیاں ہون، حلوے کھانے ہون، ویلاں لینیاں ہون، نظرانے لینے ہون، ادوں تو ہر بندہ ہی سامنے آ کے عاشق بندا ہے، پر جدوں 22,000 کھانے ہون شل، ادوں پھر قدماں تے کھڑے نس جاندے نے، ویل چیئر تے بیٹھا ڈٹ جایا کردا ہے۔ فرماندے نے مسجد وچ داخل ہون دی بھی جگہ نہ ملی، اتنا رش کندھے نال کندھا ملیا ہے۔ میں مسجد دے دروازے کھڑا ہو گیا، اتنی جگہ ملی کہ صرف اپنا سر سائڈ تے کر کے نہ انہاں دا چہرہ پیا دیکھاں، وہ ممبر تے کھڑے خطبہ دے رہے نے، پر میں دیکھیا کہ احمد ابن حنبل گفتگو تو کر رہے نے،
مگر انہاں دیاں نظراں کسے نو تلاش پیاں کر دیا، انہاں دیاں نظراں کسے دے انتظار وچ نے، کدی ادھر دیکھ دے نے کدی ادھر دیکھ دے نے، اچانک دیکھدیاں جدوں انہاں دی نظر میرے تے پئی، چہرہ کھل اٹھیا گلاب دے پھول دی طرح، خطاب روک کے فرمایا لوگو تھوڑا راستہ نہیں دین دے، او بکی ابن مخلد نو اگے آن دے۔ ہن کیونکہ امام نے کہہ دیتا سی، ہن راستہ بن گیا پروٹوکول نال، میں جا رہے ہیں، لوگ مینوں دیکھدے نے ایک کون بندہ ہے، کدی بغداد پہلے انہوں دیکھیا نہیں، ایک کون ہے جدے واسطے احمد ابن حنبل نے خطاب روکیا ہے۔ میں جدوں پہنچیا ممبر دے کول، ممبر تو نیچے اتر آئے، بازو کھولے، میں نو سینے لا کے متھا چومیا، میرا ہاتھ پکڑ کے ممبر تے کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو احمد ابن حنبل تے بڑا نازک وقت سی، تسی سارے منہ پھیر گئے، اگر اے جنا نہ ہوندا میرے علم نو زنگ لگ جانا سی۔ علماء نے اتنی محنت نال دین ساڈے تک پہنچایا، لیکن گھراں وچ بیٹھ کے 10 قسم دے ڈشاں کھان والیاں نو کی پتہ ہے کہ چٹائیاں تے ٹکڑے کھا کے محمد دا دین کس طرح پڑھیا جاندا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ثم بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین و ناظرین، آج موقع 9 نومبر 2025 بروز اتوار بمطابق 17 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری، سانحہ مرید کے پاکستان کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا آئین عوام پاکستان کی حفاظت اور ان کے بنیادی حقوق کی سراحت کے ساتھ دینی و سیاسی مقاصد کی جدوجہد اور اس سلسلے میں پرامن احتجاج کے حق کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ایک رجسٹر سیاسی جماعت ہے جو سابقہ الیکشنوں میں اپنی افرادی قوت و استعداد و کثرت افراد کا اظہار ووٹوں کے شمار کے ساتھ کر چکی ہے اور ملک کی پہلی 4 جماعتوں میں سے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ 13 اکتوبر 2025 مرید کے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے پرامن غیر مسلح مظاہرہ پہ پاکستانی فورسز کا شدید حملہ نہ صرف قانون پاکستان کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی حقوق کی سخت پامالی بھی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں کیے جانے والے اس مظاہرہ میں ارادتاً مذاکرات سے اعراض کرنا، اپنے ملک کے شہریوں پہ گھیرا ڈالنا، دشمنوں کی طرح ان پہ حملہ کرنا، سینکڑوں لاشیں گرانا اور کثیر تعداد کو زخمی کرنا، قیادت کو غائب کر کے انہیں روپوش قرار دینا، ایسے مذموم افعال و اعمال ہیں جو کسی بھی جمہوری معاشرے کے شایان شان نہیں۔ اس بیعت کا یہ اجلاس نہ صرف بھرپور مذمت کرتا ہے بلکہ حکومت پاکستان سے درجہ ذیل مطالبات کرتا ہے۔ لاہور سے مرید کے تک اور پھر مرید کے میں اجتماعی قتل و غارت کی غیر جانبدارانہ جوڈیشنل انکوائری کرائی جائے۔ جن لوگوں کی ماں پہ یہ مذموم حرکت عمل میں لائی گئی ان کا قانون پاکستان کے مطابق محاسبہ کیا جائے اور قرار واقعہ سزا دی جائے۔ شہید ہونے والے افراد کی میتیں واپس کی جائیں اور اگر بغیر اجازت انہیں دفن کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو
منزل عام پہ لایا جائے اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ کئی سالوں کی پرانی لسٹوں کی بنا پہ چھاپے مارے گی، گرفتاریاں کرنے سے حکومت کی عینی حیثیت مزید کمزور ہوئی ہے، اسے بالفور روکا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے، مٹانے اور بازار قوت و تشدد ختم کرنے کے حربے جمہوریت کے سخت منافی ہیں، ان سے اجتناب برتا جائے۔ میڈیا کو کم از کم اتنی اجازت دی جائے کہ وہ حقائق عوام پاکستان کے سامنے پیش کر سکے۔ اہل سنت و جماعت کے مساجد و مدارس اور علماء کرام کے ساتھ امتیازی غیر منصفانہ رویہ کسی طور پہ قابل برداشت نہیں۔ تمام سیل کردہ مساجد و مدارس کو کھولا جائے اور ان کے ذمہ داران کو آزادی سے دین کا کام کرنے دیا جائے۔ یہ اجلاس مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مرحوم اور ان کے ساتھ دیگر معزز علماء کرام کی اس سلسلے میں کاوشوں کی تحسین کرتا ہے اور اہل سنت و جماعت کی ترقی و عروج کے لیے دعا گو ہے۔ اس اجلاس میں شامل علماء کرام شہید ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں، نیز بے گناہ قید کیے گئے کارکنان اور زخمی افراد سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سلامتی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر میں علماء کرام کے منصب تبلیغ کا خیال رکھتے ہوئے حکمرانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں اور اس معاملے میں قرآن و سنت کے فرمودات پہ غور کریں تاکہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے عہد کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ سورہ نساء۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رعایت کا ذمہ دار بنایا، وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ مریدکے کا بھیانک واقعہ بیرون ممالک پاکستانیوں کے لیے انتہائی خجالت کا باعث بنا ہے۔ اس ملٹی کلچرل ملک میں جہاں دنیا بھر سے لوگ ایک کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں، ایسے واقعات سے ہم پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ جمہوریت کے نعرے لگانے والا ملک اپنی ہی شہریوں کے ساتھ ایسی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے جو کسی دشمن کے خلاف بے روا نہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خیر پہ استقامت ملے اور ہمارے حکمرانوں کو عدل و حمیت کی توفیق میسر آئے۔ والسلام علیکم۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
نہیں کیا.